بسم اللہ۔ اس سے پہلے ہم لیسن 13 میں نیم پڑھ رہے تھے۔ انہی نیموں کی روشنی میں آج ہم یہ سبق پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ایک ایکسرسائز بھی ہے جس کو حل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس سبق کا پہلا سینٹنس ہے، من ہؤلاء الفتیات یا مریم۔ یا مریم سمپل ہے، اے مریم۔ شروع میں ہے من مینس کون۔ ہؤلاء الفتیات، ہؤلاء یہ ہذہ اور ھذا دونوں کی جمع ہے۔ ہؤلاء جمع ہے اور اس کا معنی ہے یہ سب، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ الفتیات یہاں پہ ہے الفتیات، فتاتن کی جمع ہے۔ الفتیات یہ جمع ہے اور فتاتن اس کا واحد لفظ ہے، فتاتن واحد، اور اس کا میننگ ہے انگلش میں گرل یا ینگ وومین، یعنی جوان عورت۔ ہؤلاء الفتیات یہ سب جوان عورتیں، یا مریم اے مریم، اور من جو شروع میں ہے اس کا ترجمہ لاسٹ میں کریں گے، کون ہے یہ سب جوان عورتیں اے مریم کون ہیں؟ این بیتہن، این مینس کہاں، انگلش میں ویئر، بیتہن ہن مینس ان کا ان کی، اور ہن یہ ہا کی جمع ہے، ہا مینس ہر، ان کا گھر کہاں ہے۔ این بیتہن ان کا گھر کہاں ہے، یعنی ان سب جوان عورتوں کا گھر کہاں ہے۔ دوسرا جملہ، ہن زمیلاتی۔ ہن یہ ہیا کی جمع ہے، ہیا مینس وہ، اور ہن وہ سب یا وہ سب۔ ہن وہ سب زمیلاتی میری کلاس میٹس ہے، ہم جماعت ہے۔ ہن یہ ہیا کی جمع ہے، ہیا مینس شی انگلش میں، اور زمیلات یہ زمیلات زمیلتن کی جمع ہے، زمیلتن مینس کلاس میٹ، اور جو ریڈ کلر میں یا دکھ رہا ہے، یا کا میننگ کیا ہے، میرا، میری، مجھ کو، تو یا مینس یہاں پہ مائی، میرا۔ زمیلاتی میری کلاس میٹس، ہن زمیلاتی وہ سب میری کلاس میٹس ہے۔ اخواتن ہن، ہن مینس وہ سب، اور جو شروع میں آیا ہے حمزہ زبر مینس کیا، اخواتن یہ اختن کی جمع ہے، اختن مینس بہن، کیا وہ سب بہنیں ہیں۔ ہن یہ دے کے میننگ میں ہے، کیا وہ سب بہنیں ہیں۔ نعم جواب ہے، نعم، نعم مینس یس، ہاں، ہن وہ سب اخواتن بہنیں ہیں۔ یہ دیکھیں، من ابوہن، ابو والد، ہن ان کا ان کی، ان کو، ہن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، ابوہن ان کے والد، من مینس کون انگلش میں ہو، اور یہاں پہ ہن جو آیا ہے، ہن یہ ہا کی جمع ہے، ہا مینس اس کا اس کی، اور ہن مینس ان کا ان کی، ہا مینس ہر، اور یہاں پہ ہن جو دیئر کے معنی میں، ہن جو ہے دیئر یعنی ان کا ان کی۔ من ابوہن ان کے والد کون ہے۔ ابوہن جواب ہے، ابوہن ان کے والد، الشیخ، الشیخ بلال، شیخ بلال ہے۔ امہن ان کی ماں، استاذتی میری ٹیچر ہے۔ الشیخ مینس اولڈ مین، اور استاذہ، استاذتن یہ لیڈی پروفیسر کو کہتے ہیں، اور جو یا ہے آخر میں، میرا، میری، مجھ کو، یا مینس میرا، استاذتی مائی لیڈی پروفیسر، مائی لیڈی ٹیچر، یہ ترجمہ ہوگا۔ ابوہن اب دیکھیں پھر سے، ابوہن الشیخ بلال ان کے والد شیخ بلال ہے۔ امہن استاذتی ان کی ماں میری
टीचर है। बैतुहुन्ना उनका घर, करीबुन करीब है, मिनल मदरसती मदरसा से, उनका घर मदरसा से करीब है। बैतुहुन्ना आया है शुरू में, बैतुहुन्ना उनका घर। यहाँ देखें एक ज़रूरी बात है, गौर से देखें, सुने। बैतो यहाँ पे मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ले के ताल्लुक़ से डिटेल्स में आप पहले पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बैतो यहाँ पे मुज़ाफ़ है और हुन्ना मुज़ाफ़ इलैह, और यहाँ पे हुन्ना मुज़ाफ़ इलैह है तो हुन्ना किस माने में है? देयर। तो आप ये क्लियर कर लें इस बात को कि एक हुन्ना का माना होता है वे सब और एक हुन्ना का माना होता है उनका उनकी। तो जो हुन्ना मुज़ाफ़ इलैह बने, मुज़ाफ़ इलैह बने, उसका तर्जमा होगा उनका उनकी, देयर के मीनिंग में। और जो सब्जेक्ट बने उसका मीनिंग होगा वह सब, दे, इंग्लिश में दे। यहाँ देखें आपको करना है चेंज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्लूरल। सब्जेक्ट को प्लूरल करना है, जमा करना है। सब्जेक्ट वाहिद है, उसको जमा बनाना है। पहले ये देखें मिसाल, हाज़िही बिंतुन, ये एक लड़की है। तो हाज़िही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट को प्लूरल करना है और हाज़िही के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं कि हाज़िही की जमा प्लूरल हाउलाए है। तो क्या करना है? प्लूरल हाज़िही की हाउलाए, बस यही करना है आपको। आगे जो जुमले आ रहे हैं, एक और बात है जो आपको समझना है, देखें। हाँ, ये देखिए आप, आगे की बात समझने के लिए पहले इसको समझना ज़रूरी है। हाज़ा बैतुन, यह एक घर है, तर्जमा हो गया। और ये एक सेंटेंस है और हाज़ा एक अलग पार्ट है और बैतुन एक अलग पार्ट है। तो दो पार्ट्स मिलकर एक सेंटेंस बना है। तो हाज़ा पहले पार्ट को क्या कहते हैं अरबी में? हाज़ा को मुब्तदा, पहले पार्ट को क्या कहेंगे? मुब्तदा। और बैतुन जो है इसको ख़बर कहेंगे। और ख़बर बैतुन है और हाज़ा मुब्तदा है। तो मुब्तदा को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। इसी मुब्तदा को आपको जमा बनाना है। और मुब्तदा सिंगुलर है यहाँ पे हाज़ा, ये बात भी ध्यान में रखें और इसको भूलना नहीं है, इसको याद रख लें कि हाज़ा यहाँ पे मुब्तदा है और सिंगुलर है, वाहिद है, वाहिद है। तो बैतुन जो ख़बर है, दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं? ख़बर। ख़बर जो है ये भी सिंगुलर है। और एक और बात, ये मैस्कुलिन है। हाज़ा क्या है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर के लिए आता है। बैतुन क्या है? मैस्कुलिन। तो मुब्तदा वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो ख़बर भी सिंगुलर, ये बात याद रखें। और मुब्तदा अगर मैस्कुलिन हो, मुज़क्कर हो, तो ख़बर भी मैस्कुलिन और मुज़क्कर होना चाहिए, ये याद रखें। आगे एक और बात देखें, ये भी देखें। आगे की बात समझने के लिए हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये बुनियाद है, ये पिलर है अरबी की। तो हाज़ा क्या है यहाँ पे? मुब्तदा। हाज़िही है, ये हाज़ा नहीं, हाज़िही। हाज़िही क्या है? मुब्तदा। गुरफ़तुन ये ख़बर है। पहला पार्ट अभी पढ़ा कि एक जुमला है, ये सेंटेंस है। पहला पार्ट मुब्तदा और दूसरा पार्ट क्या होता है? ख़बर। तो हाज़िही मुब्तदा क्या है? ये मुब्तदा सिंगुलर है। तो गुरफ़तुन ख़बर जो है ये भी सिंगुलर है। हाज़िही फेमिनीन है यानी मुअन्नस है, तो ख़बर भी फेमिनीन यानी मुअन्नस है। तो आपको ये याद रखना है कि मुब्तदा सब्जेक्ट अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस। ज़रूरी है ये बात रखें, मुब्तदा जैसा हो उसी तरह की ख़बर होनी ज़रूरी है। ये देखिए एक सेंटेंस, हाज़िही तालिबतुन, ये एक तालिबा है, गर्ल स्टूडेंट है। हाज़िही तालिबतुन ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में दो वर्ड है, हाज़िही है एक,
طالبتن ہے دوسرا، حاضہی مبتدا طالبتن خبر، حاضہی واحد طالبتن بھی واحد ہے، حاضہی مؤنث ہے طالبتن بھی مؤنث لفظ ہے، تو مطابقت ضروری ہے مبتدا اور خبر میں۔ حاضہی کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو حاضہی یہ مبتدا ہے، انگلش میں سبجیکٹ ہے، تو ایکسرسائز میں بتایا گیا ہے کیا کرنا ہے۔ ایکسرسائز میں واحد کو سبجیکٹ جو ہے، سبجیکٹ واحد جو ہے اس کو جمع کرنا ہے، سبجیکٹ واحد ہے اس کو پلورل کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ تو حاضہی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء۔ یہ دیکھیں سینٹنس، ہؤلاء طالباتن، یہاں پہ طالباتن ہے، حاضہی کے بعد کیا ہے؟ طالبتن، اور ہؤلاء کے بعد طالباتن ہے۔ تو ابھی کیا پڑھا کہ سبجیکٹ اگر واحد ہو تو خبر بھی واحد، اگر سبجیکٹ اور مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ایکسرسائز میں آپ کو دو چیزیں کرنی، مبتدا یعنی سبجیکٹ کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں، تو خبر کو بھی آپ کو جمع لانا ہے۔ ہؤلاء طالباتن، اگر ہؤلاء طالبتن کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ دونوں میں برابری ضروری ہے، اور طالبتن کہنے کی صورت میں برابری نہیں ہو رہی ہے۔ ہؤلاء کیا ہے یہاں پہ؟ پلورل جمع ہے، تو طالباتن کیا ہے؟ یہ بھی پلورل ہے، جمع ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا ہے اور آگے حل کرنا ہے۔ حاضہی مدرستن، یہ ایک لیڈی ٹیچر ہے، تو حاضہی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، واحد ہے، اس کی پلورل کیا ہے؟ ہؤلاء۔ مدرستن یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ مدرساتن۔ تو کیا کہیں گے؟ حاضہی مدرستن کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہؤلاء مدرساتن۔ حاضہی طبیبتن، یہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، تو حاضہی کو ہؤلاء کرنا ہے، اور طبیبتن یہ واحد ہے، اس کو بھی جمع کرنا ہے طبیباتن۔ ہؤلاء طبیباتن، یہ سب لیڈی ڈاکٹرز ہیں۔ حاضہی مسلمتن، یہ ایک مسلمہ ہے، حاضہی ہؤلاء مسلمتن مسلماتن، یہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ حاضہی زوجتن، یہ ایک بیوی ہے، حاضہی ہؤلاء زوجتن زوجاتن۔ اگر آپ کو دقت ہو رہی تو یہ لسٹ ہے، مدرستن مدرساتن کرنا ہے، طبیبتن کو طبیباتن کرنا ہے، مسلمتن کو مسلماتن کرنا ہے، زوجتن کو زوجاتن کرنا ہے، کیونکہ ہؤلاء آپ کر رہے ہیں تو ہؤلاء یہ جمع ہے، پلورل ہے، تو اس کے بعد آنے والا لفظ بھی پلورل ہونا ضروری ہے۔ حاضہی اختن، یہ بہن ہے، حاضہی ہؤلاء اختن کی جمع اخواتن، ہؤلاء اخواتن۔ حاضہی فتاتن، یہ ایک جوان عورت ہے، تو ہؤلاء فتیاتن، فتاتن کی جمع فتیاتن، یہ سب جوان عورتیں ہیں۔ حاضہی جدیدتن، یہ ایک نئی چیز ہے، ہؤلاء جددن، جدیدتن کی جمع جددن، یہاں پہ لسٹ ہے، اختن اخواتن فتاتن فتیاتن جدیدتن جددن۔ حاضہی کبیرتن، حاضہی کبیرتن کا ترجمہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ حاضہی کبیرتن، یہ ایک بڑی چیز ہے، یہ بڑی ہے، مطلب کیا؟ آپ چیز کے تعلق سے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، اور انسان، کیونکہ حاضہی جو ہے انسانوں کے لیے بھی آتا ہے اور انسانوں کے علاوہ بھی آتا ہے، تو حاضہی کبیرتن سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک بڑی لڑکی ہے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک بڑی چیز ہے، تو جاندار اور غیر جاندار دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے حاضہی۔ حاضہی کبیرتن، یہ ایک بڑی چیز ہے، یا ایک بڑی لڑکی ہے، یا ایک بڑی لڑکی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہؤلاء کبارن، کبیرتن کی جمع کبارن۔ حاضہی صغیرتن، یہ ایک چھوٹی چیز ہے، یہ ایک چھوٹی لڑکی ہے،
ایسے بھی ترجمہ دونوں طرح سے کریں گے کیونکہ حاضی دونوں کے لیے آتا ہے۔ حاضی صغیرتن، ہاؤلائے صغارن، صغیرتن کی جمع صغارن۔ حاضی طویلتن، یہ ایک لمبی چیز ہے، یا اس طرح ترجمہ کرے یہ ایک لمبی لڑکی ہے۔ حاضی طویلتن ہاؤلائے طوالن، کیونکہ طویلتن کی جمع طوالن ہے۔ یہاں پہ لسٹ تیار ہے، کبیرتن کبارن، صغیرتن صغارن، طویلتن طوالن۔